خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو ہر شب سونے سے پہلے یہ سورہ پڑھتے ہوں، اور نہیں پڑھتے ہوں گے تو انشاءاللہ آج سے پڑھیے گا، اور جب یہ پڑھیے گا تو اسے نظر کیجیے گا آقا امام زمانہ کو، دیکھیے گا پھر آپ کی زندگی میں کیسی نورانیت پیدا ہوتی ہے، کیا کرامتیں حاصل ہوتی ہیں، کیا معجزے حاصل ہوتے ہیں۔ مختصر سا سورہ ہے، کوئی بہت طویل نہیں ہے، لیکن لفظیں مختصر ہیں، دامن فیض مختصر نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی کی مرضی سے رسول اللہ نے متشابہات کا اور کل کتاب کا علم علی کو عطا کر کے پورا کا پورا خود عوام میں نہیں بیان کیا، تاکہ بعد پیغمبر کوئی علی سے بے نیاز نہ ہونے پائے۔ نظام ہے، نظام۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے پیغمبر سے بے نیاز نہ ہوں، پیغمبر چاہتے ہیں کہ ان کے بعد امت علی سے بے نیاز نہ ہونے پائے، اور نہیں ہو سکی۔ اللہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہے، رسول اپنے منصوبے میں کامیاب۔ تخت چاہے کوئی لے لے، تاج چاہے کوئی لے لے، خزانہ چاہے کوئی لے لے، علمی مسئلہ پھنسے گا تو علی ابن ابی طالب۔ پھر یہ کہنا پڑے گا، اور جب حل ہوگا یعنی یوں تو کہیں گے، ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے کہا اے علی آپ مدینہ چھوڑ دیجئے۔ بھئی یہ جملہ سن کے آپ کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی؟ وہی حضرت علی سے کہے مدینہ چھوڑ دیجئے۔ اب ڈھونڈیے گا تاریخ میں کس نے کہا تھا، میں نہیں بتاؤں گا، ہر چیز ضروری ہے کہ بتاؤں، مجھ پہ واجب ہے، فرض ہے۔ اب ایک کی بات یاد آ گئی، کہہ دی۔ یہ ثابت ہے کہ کہا گیا حضرت علی سے مقرر آپ مدینہ چھوڑ دیجئے۔ جس کی تلوار کے صدقے میں مدینے میں سانس لینا نصیب ہوا، ناشکرے ان سے کہتے تھے آپ مدینہ چھوڑ دیجئے۔ کیا کفران نعمت کی بھی حد ہوتی ہے، آپ مدینہ چھوڑ دیجئے۔ علی کا بازو نہ ہوتا، علی کی شمشیر نہ ہوتی، علی کی جنگیں نہ ہوتی، ارے تو بستی میں نظر نہ آتے، پہاڑوں ہی پہ نظر آتے۔ خدا کی قسم کیا تاریخ ہے مسلمانوں کی، اور کیا مظلومیت ہے امیر المومنین کی۔ جب ضرورت پڑی یا ابو الحسن، یا علی، اور پھر جب کام نکل گیا تو فوراً اعتراف بھی کرتے تھے، لولا علی لہلک، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ دست دعا بلند کرتے تھے، پروردگار اس دن کے لیے مجھے زندہ نہ رکھنا جس دن کوئی مصیبت ہو اور حل کرنے کے لیے علی نہ ہو۔ دعا موجود ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایسے بھی لوگ پیدا ہو جاتے تھے کہ جو کہتے تھے علی آپ مدینہ چھوڑ دیجئے۔ تاریخ ہے، تاریخ، کیا شکر گزاروں کی تاریخ ہے، کیا عرفان جمیل سمجھنے والوں کی اور اس کا حق ادا کرنے والوں کی تاریخ ہے، کیا شکر منعم ادا کرنے والوں کی تاریخ ہے۔ کہتے تھے چھوڑ دیجئے مدینہ، اور پھر جب ضرورت پڑتی تھی تو کس کا منصوبہ مکمل ہوا، اللہ کا اور رسول کا یا دوسروں کا؟ اللہ کا منصوبہ، اللہ کا منصوبہ۔ علی سے نہ کل بے نیاز ہو سکتی تھی امت، نہ آج بے نیاز ہو سکتی ہے امت، نہ قیام قیامت تک بے نیاز ہو سکے گی امت۔ روز محشر حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے سورہ جاسیہ کی ایک آیت کی تفسیر میں کہا روز قیامت پہلا شخص جو اپنا حق طلب کرنے کے لیے کھڑا ہوگا اللہ کے حضور میں وہ میں ہوں گا۔ سب سے پہلا شخص جو کھڑا ہوگا خدا کے سامنے
علی علیہ السلام نے فرمایا وہ میں ہوں گا. ارے بتائیے کوئی تو حق علی کا ضائع ہوا ہوگا نا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. کوئی اور کسی اور کتاب سے میں نے روایت نہیں پڑھی ہے. انا اجتو بین یدی اللہ یا بین یدی الرحمن، سب سے پہلے اللہ کے محضر میں کھڑا ہوں گا، میں اپنا حق طلب کرنے کے لیے. اب بتائیے کون سا حق ہے علی کا جو ضائع ہوا ہے؟ سب پوری امت شامل ہے حق ضائع کرنے میں، پوری امت. ہم کون سا حق ادا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی کر جائیں، کچھ بھی کر ڈالیں، مگر یہی کہنا پڑے گا جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہم کون سا حق ادا کر رہے ہیں؟ مولا امیر المومنین کے کلمات کو سمجھنا، ان کے پیغام کو سمجھنا، ان کی تعلیمات کو سمجھنا، ان کے نظام کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس نظام کو نافذ کرنا، اس نظام کو نافذ کرنا. جہاں نظام علوی نافذ کیا جاتا ہے وہاں تو آپ احتجاج کرنے لگتے ہیں، اس کے اوپر اعتراض کرنے لگتے ہیں. تو ہم کون سا حق ادا کر رہے ہیں؟ خود قرآن مجید میں بعض آیتیں ایسی ہیں، ایک اہم بحث ہے، شاید اس فقیر سے پہلے، اس طالب علم سے پہلے اس بحث کو کسی نے پیش نہیں کیا ہے. عاجزی سے عرض کر رہا ہوں، عاجزی سے عرض کر رہا ہوں، کتابوں میں بھی نہیں ملے گی یہ بحث. ہوتا کیا ہے، جب کوئی طالب علم محنت کر کے گزر جاتا ہے تو بعد میں وہ نظریے کتابوں میں شامل ہو جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ پہلے سے وہ چیز ہو. اب میں محکمات و متشابہات اور تفسیر و تعویل کی بحث میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اور اسے یاد رکھیے گا اور اس پہ کام کیجیے گا جو اہل ہیں اس کے. ہاؤ ٹو ریڈ، ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ. کیسے پڑھیں، کیسے سمجھیں. قرآن یا کوئی بھی آسمانی صحیفہ کیسے سمجھیں. مختلف نظریات ہیں، آج بہت سنجیدہ علمی بحث ہے یہ. مختلف نظریات ہیں. ٹیکسٹ کو کیسے سمجھیں، متن کو کیسے سمجھیں. خود قرآن مجید میں بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ کیسے پڑھنا چاہیے اور کیسے علمی اشاروں کو پروردگار نے حکمت اور لطف دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، اپنی حکمت سے اور اپنے لطف سے پردوں میں رکھا ہے. جو دانا ہیں اور مومن ان کے حق میں لطف ہے، اور جو مومن نہیں ہیں ان سے چھپانے کے لیے حکمت ہے. اور اس کا بس ایک مقام پر اشارہ کر دوں اور پھر 2 مثالیں 3 مثالیں جو ہو سکیں گی. سورہ مبارکہ فتح کی آخری آیت ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. یہ جو آیت ہے پوری عظیم الشان آیت، اور اس میں ایک واضح غور طلب مطلب ہے کہ کس طریقے سے آسمانی کتابوں کو سمجھا جائے، کیسے کسی متن کو واضح کیا جائے. اور ساتھ ساتھ دونوں باتیں کہ یہ متن ہے، ایسا ہے، اس کی وضاحت یہ ہے، مگر ہر شخص وضاحت نہیں کر سکتا. تراہم رکعا سجدا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اس کے بعد فرمایا گیا ذالک مثلہم فی التوراۃ. پھر کہا گیا وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ. یہ جو پورا بیان ہے اس آیت میں یہ بہت فکر انگیز ہے.
تمام ملت اسلامیہ اور امت اسلامیہ یہ کیا کہتی ہے؟ رسول مقبول کا، ہمارے رسول کا، خاتم النبیین کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تذکرہ توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ اچھا کس طرح ہے یہ بتائیے، کس طرح ہے؟ توریت میں، انجیل میں اسی طرح لکھا تھا کہ وہ آخری نبی جو ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، ان کی اسی طرح لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے نا۔ مگر ساری امت کہتی ہے توریت و انجیل میں حضرت کا نام تھا۔ تو کیسے تھا؟ کس اسلوب میں تھا؟ کس طرح تھا؟ تھا یا نہیں تھا؟ سب کہیں گے تھا۔ پیغمبر کا نام و تذکرہ تھا نا توریت میں؟ تھا۔ ایک ساتھ دو جواب دے رہا ہوں۔ توریت اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی تھی، اس میں آخری خاتم النبیین کا ذکر ہے، پیشین گوئی ہے، انجیل میں ہے، مگر کس طرح ہے؟ اس لیے کہ آج جن کے ہاتھوں میں انجیل ہے، جن کے ہاتھوں میں توریت ہے، وہ تو نہیں مانتے آپ کی بات، کہ وہ نہیں مانتے، مانے یا نہ مانے، تذکرہ تھا۔ جس اسلوب میں، جس اسٹائل میں پیغمبر کا تذکرہ توریت میں تھا، اسی اسلوب میں علی کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ محمد۔ یہ منبری خطیبانہ نکتہ نہیں ہے، اصول کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اصول۔ ہاؤ ٹو ریڈ، ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ، انٹرپریٹیشن کیسے کریں گے، تفسیر کیسے کریں گے، تعویل کیسے کریں گے۔ تھا نا خاتم النبیین کا تذکرہ توریت میں؟ بے شک، ساری امت کہتی ہے تھا۔ انجیل میں تذکرہ تھا، پہلے صحیفوں میں تذکرہ، تو کیا پورا شجرہ تھا؟ کیا لفظ محمد تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اور قرآن کہتا ہے کہ نہیں، پیغمبر کا بھی تذکرہ تھا، ان کے ساتھیوں کا بھی تذکرہ تھا۔ یعنی فخر کا مقام ہے ملت اسلامیہ کہے حضور کا بھی ذکر تھا توریت و انجیل میں، صحابہ کا بھی ذکر تھا۔ بے شک ہم آپ کے ساتھ ہیں، حضور کا بھی تھا تذکرہ، صحابہ کے بھی تھا تذکرہ۔ سب کے نام دکھا دیجئے۔ میں کہہ رہا ہوں صحابہ کا تذکرہ توریت میں تھا اور شانداری کے ساتھ تھا۔ میں اعلان کر رہا ہوں صحابہ کا تذکرہ انجیل میں ہے اور بڑے اعزاز کے ساتھ ہے، مگر نام تو دکھائیے۔ آپ نام نہیں دکھا سکتے، مگر اس سے انکار بھی نہیں کر سکتے کہ تذکرہ تھا۔ بھئی یہی آپ بھی آ جائیے اسی منزل پر۔ آپ کو نام نہ ملے مگر آپ انکار نہیں کر سکتے کہ امامت اور علی کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ اب کیسے تھا؟ قرآن گواہی دے تو اس سے تو کوئی سرتابی نہیں کر سکتا نا۔ قرآن نے یہاں گواہی دی، ایک مقام ہے، اور بھی آیتیں ہیں، اب سب آیتیں نہیں عرض کر سکوں گا، وقت ختم ہو چکا۔ یہ آیت کیا ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ یہ جو پورا سلسلہ ہے آیت کا، اس میں قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ان کا تذکرہ انجیل میں ایسے ہے کہ جیسے ذکر کیا گیا ہے وہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ہمیشہ رکوع میں رہتے ہیں، ہمیشہ سجدے میں رہتے ہیں۔ کیا؟ ہمیشہ رکوع میں رہتے ہیں، ہمیشہ سجدے میں رہتے ہیں۔ ان کے چہروں پر اللہ کی بندگی کا سجدے کا نشان ہے، اور یہ ان کی پہچان توریت میں ہے۔ یعنی کیا ہوا؟ توریت میں کیسے ذکر ہے؟ نام نہیں ہے، نسب نہیں ہے، ولدیت نہیں ہے،
یہ ہے کہ کچھ ایسے ہیں، وہ آنے والا ایسا ہوگا، اس کے ساتھی ایسے ہوں گے کہ وہ رکوع کرنے والے ہوں گے، قیام کرنے والے ہوں گے، سجود کرنے والے ہوں گے، ان کے چہروں پر سجدے کا نشان ہوگا، وہ اللہ کی رضا طلب کرنے والے ہوں گے، اللہ کی خوشنودی طلب کرنے والے ہوں گے۔ یہ تذکرہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا ہے توریت میں۔ اب سمجھ میں آیا کہ نام نہیں ہے مگر یہ عام سی صفتیں ہیں، خاص مراد ہے۔ عام صفتیں ہیں، خاص مراد ہے۔ اگر قرآن نہ کہتا تو یقین آتا نہیں آ سکتا تھا نا۔ قرآن نے خود کہا، یعنی کتنی سادہ سی پہچان ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تذکرہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ تذکرہ خاتم النبیین اور ان کے اصحاب کا ہے۔ رکوع اور سجدہ اور سجدے کا نشان اور کچھ خاص حالات، یہی تو پہچان ہے نا توریت میں۔ اب قرآن مجید میں اگر کہیں یہ بات آئے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اب یہ نہ کہیے گا اس میں سب مراد ہیں، نہیں، سب نہیں مراد ہیں۔ لفظ عام ہے، صفتیں عام محسوس ہو رہی ہیں مگر عام ہے نہیں، مراد خاص ہے۔ دلیل کیا؟ توریت اور انجیل کی عبارت کی تفسیر اللہ نے قرآن میں کر کے بتا دیا، اور ان آیتوں کی تفسیر مصطفیٰ نے کر کے بتا دیا۔ صلوات پڑھیں محمد اب یہ آیت متشابہ نہیں ہے، اور یہ آیت سب کے لیے نہیں ہے۔ وہ ایمان لانے والے جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں حالت رکوع میں۔ اب یہ ایک خاص حالت ہے، ایک خاص علامت ہے، جس طرح توریت میں ہے اسی طرح یہاں قرآن میں ہے۔ اور ایک بات اور عرض کروں، یہ جو الفاظ سے ترکیبیں بنتی ہیں یہ ذہن میں اور تصور میں اور دامن خیال میں تصویریں بناتی ہیں۔ تو یہ آیت جب پڑھیں گے تو ایک تصویر بنے گی کہ کوئی رکوع میں جھکا ہوا ہے اور زکوٰۃ دے رہا ہے۔ تفسیر کرنے والے کیا کرتے ہیں، صاحب رکوع سے مراد یہ خاص وضع نہیں ہے جو ہم نماز میں اختیار کرتے ہیں رکوع کی۔ رکوع سے مراد ہے خضوع، خشوع، یعنی یہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور دل میں ان کے اللہ کا خوف و خضوع و خشوع ہوتا ہے۔ بھائی خضوع بھی عربی کا کلمہ ہے، خشوع بھی عربی کا کلمہ ہے، رکوع بھی عربی کا کلمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے علاوہ اور بھی کلمات و تعبیر اختیار کر سکتا تھا، مثلا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ شَاكِرُونَ، یعنی وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دولت دی اور اس قابل بنایا کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ شاکرون اور ذاکرون اور خاضعون اور خاشعون، یہ سب ترکیبیں چھوڑ کر خاص لفظ راکعون کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ عام کیفیت مراد نہ لی جائے، وہ خاص واقعہ درج ہو جائے قرآن میں۔ اور یہ ہماری تفسیر بالرائے ہو سکتی تھی اگر ہم اپنی طرف سے اپنی پسند سے کرتے، لیکن جب حدیث کے سرمایے میں ایک اچھا خاصا مجموعہ حدیثوں کا موجود ہے تو آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ اتنی تمام حدیث رسول کی نظر انداز کر کے آپ اسے اپنی رائے کے مطابق محمول کریں؟ نہ ہوتی پیغمبر کی کوئی حدیث تو آپ کی رائے مان لیتے، حدیث موجود پھر بھی حدیث نہ ماننا اور رسول کی بات نہ مان کر یہ دعویٰ کرنا کہ ہم ہی تو نبی کو مانتے ہیں۔ کیا جھوٹوں
کی سچوں جیسی باتیں ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے. محکم کو متشابہ نہ بنائیں، اور کوئی بات متشابہ ہو تو کلام پیغمبر اور کلام جانشین پیغمبر اور کلام عطرت پیغمبر سے اس کو محکم بنانے کی سعادت حاصل کریں. شکران نعمت کے عادی ہوں، کفران نعمت نہ کریں. بس آج اس سے زیادہ نہیں عرض کر سکوں گا. پہلے امام کی امامت کے تعلق سے ایک آیت پڑھ دی، آخری امام کی امامت کے تعلق سے ایک آیت پڑھ دوں، اور بس پھر معال مجلس. اللہ نے انجیل میں توریت میں کیسے ذکر کیا ہے حضور کا اور حضور کے ساتھیوں کا؟ انجیل میں ایک خاص طریقے سے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ تو کھیتی ہے، زمین سے اکھوا پھوٹتا ہے، پھر وہ تنا مضبوط ہوتا ہے، پھر وہ اتنا سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے کہ مومنین تو خوش ہوتے ہیں لیکن کفار کو غیظ آتا ہے. یہ سب پوری تصویر کشی، پورا منظر، پوری سینری، پورا سین نیچرل اور محسوس، تاکہ مجرد حقیقت باپ کے پرسپشن میں آ جائے. یہ بنا دی نا اللہ نے، بیان کر دیا. تو معلوم ہوا کہ اللہ ان حقیقتوں کو، ذکر ہے پیغمبر کا، پیغمبر ایک سانس لیتا ہوا وجود، ذکر ہے اصحاب پیغمبر کا، پیغمبر کے ساتھیوں کا سانس لیتے ہوئے وجود انسانی پہ کر. مثال کیسے دی جا رہی ہے؟ اکھوا، شاخ، تنا، درخت، کھیتی. کچھ سمجھ میں آیا؟ اسٹائل سمجھ میں آیا؟ اسلوب سمجھ میں آیا؟ غور فرمانا، اسلوب سمجھ میں آیا؟ میں کوئی ادعائے محض کر رہا ہوں؟ یعنی اللہ خاص چیزوں کا تذکرہ، عظیم چیزوں کا تذکرہ کیسی مثالوں سے دیتا ہے. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں نا، جائیے خوب تحقیق کیجئے، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. تو معلوم ہوا کہ زمین اور کھیت اور درخت یہ سب بھی مثالوں میں ہیں. مراد کون ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. اب سورہ مبارکہ ملک میں آئیے. سورہ مبارکہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو ہر شب سونے سے پہلے یہ سورہ پڑھتے ہوں، اور نہیں پڑھتے ہوں گے تو انشاءاللہ آج سے پڑھیے گا، اور جب یہ پڑھیے گا تو اسے نظر کیجیے گا آقا امام زمانہ کو. صلوات پڑھیے محمد. دیکھیے گا پھر آپ کی زندگی میں کیسی نورانیت پیدا ہوتی ہے، کیا کرامتیں حاصل ہوتی ہیں، کیا معجزے حاصل ہوتے ہیں. مختصر سا سورہ ہے، کوئی بہت طویل نہیں ہے، لیکن لفظیں مختصر ہیں، دامن فیض مختصر نہیں ہے. بس گفتگو مختصر ہو. سورہ پڑھیے پورا سورہ. میں اپنی ادبی اور شاعرانہ تعبیر میں کہتا ہوں، خطیبانہ تعبیر میں، کہ یہ قصیدہ حضرت خاتم ہے، خاتم الاوصیاء، حضرت امام عصر کا قصیدہ ہے. یہ آخری آیت اس کی کیا ہے؟ اگرچہ پہلی آیت سے اشارہ ہو جاتا ہے کہ کیا کہنا چاہتا ہے پروردگار، لیکن آخری آیت کیا ہے؟ آخری آیت یہ ہے کہ ارأیتم قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اے رسول کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ ارأیتم، کیا تم نے غور فرمایا ہے، کیا تم نے غور کیا ہے؟ ان اصبح ماؤکم غورا، جب تمہارا پانی غائب ہو جائے گا تو پھر کون زندگی بخش پانی تمہارے لیے لائے گا؟ جب پانی غائب ہو جائے گا تو پھر کون اسے ظاہر کرے گا؟ یہ بات ظاہراً پانی کی ہو رہی ہے،
مگر اگر توریت اور انجیل کی عبارتیں سمجھنے کا طریقہ اللہ نے بتا دیا ہے تو پھر مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ کی حدیثوں میں غور کیجئے کہ یہ کون سا پانی ہے جس کے غائب ہونے اور دوبارہ ظاہر ہونے کی بات ہو رہی ہے. تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کسی اور کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ معصوم نے بتایا, اہل بیت عطرت مصطفیٰ نے بتایا کہ یہاں اس ماء سے مراد کوئی اور نہیں, وہ آبشار ہدایت ہے, وہ بحر علم الہی ہے, وہ بحر العلوم قرآن ہے کہ جو ہادی آخر الزمان ہے. یہ اس کی طرف اشارہ ہے, اس کی غیبت کا بھی ذکر ہے, ظہور کا بھی ذکر ہے. قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. اچھا, جیسے اللہ رسول کی بعثت پہ رسول کو بھیجتے وقت ناز کرتا ہے, هو الذی بعث فی الامی, وہی ہے کہ جس نے امین میں بھیجا, اسی طرح یہاں ایک ناز کا انداز ہے کہ جب غائب ہو جائے گا تو کون لائے گا اسے دوبارہ. یعنی یہ میں ہوں, میں, مجھے پہچانو. اگر مجھ پر یقین رکھتے ہو, اگر خدا کو قادر مطلق جانتے ہو تو یہ سوال نہ کرو کہ اب تک زندہ کیسے ہیں. کیسے پردہ غیب میں ہیں, کیسے ظہور فرمائیں گے, ہیں تو کہاں ہیں. ہم نے تو ٹیلیسکوپ لگا کے پوری کائنات کو دیکھ لیا, کہیں نظر نہیں آئے. ارے سامنے کی آیت پہ جب وہ پردہ ڈال دے تو سمجھ میں نہیں آتی. وہ کسی کو پردہ غیب میں رکھے تو کیا اس کے ڈالے ہوئے پردے کو تم چاک کر سکتے ہو؟ وہ ہیں, پردہ غیب میں ہیں اور وہ اپنی ثنا کر رہا ہے, پروردگار اپنی ثنا کر رہا ہے. فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ, کون ہے جو لے کے آئے گا؟ تم نہیں لاؤ گے, تم جسے بھی لاؤ گے وہ جھوٹا ہوگا, دجال ہوگا. خدا جسے لائے گا وہ سچا ہوگا اور ہادی ہوگا.